بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اسلامی شعائر کی عزت اور حرمت کے ساتھ ہے۔ اور آج کی گفتگو کا جو پس منظر ہے وہ ہندوستان کے اندر کرناٹک کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک مسلمان بچی کے حجاب کو RSS کے گنڈوں نے جس طرح نشانہ بنایا اور پوری دنیا کے اندر اس کا اس وقت چرچا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی خاص طور پر علماء نے اس طرف توجہ دلائی کہ تمام خطباء اس جمعے اس موضوع کے حوالے سے، اسلامی شعائر اور ان کی حرمت کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو میں جو اسلامی حجاب ہے، اس کی جو حدود اور اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کی تفصیلات تو اس جمعے نہیں عرض کر سکوں گا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس پس منظر میں ہے کہ یہ جو شاعر ہیں اسلام کے، ان کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں نا کہ شاعر ہوتے کیا ہیں۔ شاعر اصل میں وہ علامت اور نشانی ہے جس سے کسی قوم، مذہب اور کسی خاص نقطہ نظر کے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کسی عمارت کے اوپر ایسے کراس کا نشان لگا ہوا ہو تو اس سے آپ کے ذہن میں کس مذہب کا تصور آئے گا؟ تو ظاہر ہے آپ کہیں گے جی عیسائی مذہب کا تصور، اس لیے کہ یہ صلیب کا نشان اور کراس کا نشان عیسائی مذہب کے اندر خاص عزت اور حرمت کا حامل ہے۔ اگر کسی مخصوص طرز کی عمارت کے اندر بت رکھے ہوئے ہوں تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ہندو مذہب کی عبادت گاہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف قوموں کے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مختلف شعائر ہیں، علامتیں اور نشانیاں ہیں جن سے ان قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالمی سطح پر، دانش کی سطح پر یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی بھی قوم کے شاعر اور اس کی عزت اور عظمت کی جو بھی علامات وہ قوم طے کرے یا طے ہو جائیں، دوسروں پر لازم ہے کہ ان کی عزت کرے۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اسلام توحید کا دین ہے، اور توحید بھی ایسی کہ خالص توحید کا دین ہے، اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی نوعیت کے شرک کا۔ تو توحید کا دین ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو غلط مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں اسی طرح کی بات کرے۔ اگر کوئی قوم بتوں کو پوجتی ہے تو بت پوجنا، بت بنانا غلط ہے بے شک، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان کی عبادت گاہوں کی یا ان کے بتوں کی بے حرمتی کریں۔ ہمارا کام دین کا ان تک پہنچا دینا ہے بس۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمان توحید کو ماننے کے باوجود کتنی
وسعت ہے ان کے اندر، کتنی اعلیٰ ظرفی ہے ان کے اندر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی دنیا کے پاس واحد آپشن ہے کہ جو ان کو سماجی، سیاسی، ہر اعتبار سے پوری انسانیت کو اکٹھا کر سکتا ہے مذہب۔ یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ کوئی تہذیب یہ صلاحیت رکھتی ہے، نہ کسی مذہب کے اندر یہ برداشت ہے۔ اور آپ پوری اسلامی تاریخ کے اس کے ہزاروں مظاہرے آپ دیکھ سکتے ہیں، درجنوں مثالیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ یار بر صغیر کے اندر 764 برس تک 80% آبادی نے 20% کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ تو کس وجہ سے کیا ہے؟ مسلمانوں کی اسلام کے اندر جو رواداری ہے، مسلمانوں کا جو رواداری کا رویہ ہے، اس رویے نے دنیا کو، بر صغیر کے لوگوں کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ صرف یہی لوگ ہیں جو ہم سب کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہاں جو بھی غالب آئے گا دوسرے کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ اسلام کا مزاج توحید کا ہے۔ اسلام کے اپنے عقائد اور نظریات ہیں، توحید، رسالت، آخرت اور دیگر عقائد، لیکن ان سب عقائد کے باوجود اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا، کسی مسلمان کو، کہ وہ دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کو گرا دے، ان کے جو مذہبی اور دینی شعائر ہیں ان کی توہین کرے۔ تو یہ دنیا کے اندر مسلمہ اصول ہے، اسلام ہمیشہ اس کا قائل رہا ہے۔ تو قوموں کے شاعر ہوں یا مذہب کے شاعر ہوں، سب کی عزت اور حرمت لازم ہے۔ دیکھیں قومی سطح پر قائد اعظم علامہ اقبال کی تصویر، اس کا ایک خاص پروٹوکول ہے۔ ہمارا قومی جھنڈا ہے، اس کا پروٹوکول ہے۔ اگر کوئی اس پروٹوکول کو توڑے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا۔ کہنا جو بات میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی، ان کی قومی شناخت اور علامات کی بے توقیری مسلمانوں کے اندر اشتعال کا باعث بنے گی۔ اس لیے اگر یہ کام کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی سطح پر ہو رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کو روکا جائے۔ لہٰذا ہندوستان کے اندر پیش آنے والے اس واقعے کی ہم پوری مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی عالمی سطح پر، قومی سطح پر شعائر جو ہیں، جو ہماری عظمت کی علامات ہیں، ان کی عزت اور توقیر کب لوگوں کے دل میں پیدا ہوگی؟ دنیا کب ان کی عظمت کی قائل ہوگی؟ جب خود ہمارے اندر، خود ہم ان کی عظمت کو شعوری طور پر دریافت کریں گے، جب ہمیں خود پتا ہو کہ یہ ہماری عظمت کی علامات ہیں، جب ان تمام شاعر پر خود ہم کو فخر ہوگا تو تبھی وہ ہماری پہچان بنے گی نا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی روایت پر فخر کرنا سیکھیں، اپنی زبانوں پر فخر کرنا سیکھیں۔ ہمارے شاعر کون سے ہیں؟ وہ شاعر کون سے ہیں جن کا ہم اپنی سماجی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں عام طور پر اظہار کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہمارا شاعر ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہیلو کہنا غلط ہے یا گڈ مارننگ کہنا غلط ہے، یہ صحیح غلط نہیں، بہتر کون سا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ زیادہ بہتر کون سا ہے۔ زیادہ بہتر وہ الفاظ آپ چناؤ کریں جو اسلام نے ہم کو سکھائے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے۔ یہ سلام کہنا یہ اسلامی شاعر میں سے ہے۔ داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ الگ چیز ہے، لیکن داڑھی چونکہ اسلامی شاعر میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام، اس کا لحاظ کرنا اسلامی شاعر ہے۔ داڑھی کی عزت کرنا اسلام کی عزت کرنا ہے۔
مسجد اسلام کی پہچان ہے، بلکہ مسجد کا صرف لفظ ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ خاص طرح کی، کہ اگر گنبد ہو اور ساتھ مینار ہو، یہ گنبد کا بہت زیادہ یہ جو تصور ہے نا، یہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے جو اسلامی تہذیب اور ثقافت پر گہرا فخر رکھتے ہیں۔ وہ کوشش کریں گے کہ مسجد کے ساتھ مینار ہونا چاہیے، حالانکہ مینار بنانا کون سا ضروری ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ مسجدیں گنبد والی ہوں، کہ ان کو پوری اپنی ثقافت، اپنے کلچر، روایت پر فخر ہے۔ حالانکہ بغیر گنبد کے بھی مسجد ہوتی ہے، بن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ جو یہ سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ کیا ہے، وہ اپنی نسلوں کو اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنی روایت سے جوڑتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر فخر پیدا ہو، وہ تہذیب مٹے نہ بلکہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو یہ مسجد، بلکہ اس کی خاص وضاحت، یہ بھی مسلمانوں کی عظمت کی علامت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہر ہماری پہچان ہے، ان کی عزت اور حرمت شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ حج اور عمرے اور اس کے اندر جتنی عبادات ہیں، یہ قربانی جانور ہی ہے نا ایک، لیکن یہ ہے کہ جب وہ جانور قربانی کے لیے آپ خرید لیتے ہیں تو سورہ حج کو پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو اونٹ جانور تم نے خریدا قربانی کے لیے، یہ اللہ کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور، عام جانور، اور اس جانور میں جو حج عمرے اور قربانی کے لیے ہو، اللہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دے رہا ہے۔ اب وہ سادہ معنوں میں جانور نہیں ہے، بلکہ وہ جانور اسلام کی عظمت کی دلیل بن گیا ہے۔ اس جانور کی عزت اور اس کا احترام گویا کہ اسلام کا احترام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، دنیا میں اور بھی بڑی پہاڑیاں، پتھر ہیں اور بھی بڑے پتھر، لیکن اب حجر اسود ہماری عظمت کی دلیل ہے، اس کا احترام اسلام کا احترام ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کی علامت اور نشانی کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علامات جن کا تعلق کسی بھی درجے میں اسلام سے بنتا ہو، جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جڑتا ہو، جس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ جڑتا ہو، جس کا تعلق مسلمانوں کی اعتقادات، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی روایت کے ساتھ جڑتا ہو، ان سب کا احترام، اس کا لحاظ اور خیال رکھنا، یہ گویا کہ ہمارے بنیادی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس لیے کہ اگر ان علامات کی بے توقیری ہوگی تو گویا کہ اسلام کو نقب لگ گئے، اسلام کی بے توقیری کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب یہ رکے گا نہیں، ان معنوں میں ان چیزوں کو ہلکا لینا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغرب کی اس سازش کو، جو فکری محاذ پر ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کو پوری طرح بھانپا ہوا کہ صلیبی جنگوں میں تو یورپ اور مغرب کامیاب نہیں ہو سکا، اور بعد میں بھی بظاہر عثمانی خلافت ختم بھی ہوگی، لیکن مسلمانوں کی جو تڑپ اور اٹھان ہے وہ بتا رہی تھی کہ یہ دبیں گے نہیں زیادہ دیر تک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں پڑھا، مغرب کو سمجھا، مغرب کے فکر و فلسفہ کو پہچانا انہوں نے، اور لوگوں کو بتایا کہ اب ان کی اسٹریٹجی سمجھو۔ یہ لوگ
تمہیں فکری محاذ پر شکست دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی شکست کچھ وقت تک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی قوم کو فکری طور پر بانجھ بنا دیں، کسی قوم کو فکری طور پر مغالطوں کے اندر مبتلا کر دیں، انتشار کا شکار کر دیں، اگر کسی قوم کو تہذیبی طور پر ہی مرتد کر دیں، تہذیبی طور پر مرتد کر دیں، تو سمجھ لیں کہ آپ جیت گئے۔ یہ وہ سازش ہے جو مغرب کے اندر اسلام کے خلاف پیرلل سیاسی اور اس کے بعد فکری محاذ پر ہوئی۔ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا کیے گئے، مسلمانوں کو ان کی تاریخ اس انداز میں ان لوگوں نے پڑھائی، تفصیلات میں جاؤں گے نہیں، کہ خود ہماری تاریخ کو مغرب نے کس طرح لکھا، اور انہی کی لکھی ہوئی اپنی تاریخ انہی کی لکھی ہوئی ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پر انہوں نے لکھا، سیرت پر انہوں نے لکھا، تاریخ پر انہوں نے لکھا۔ پیچھے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال اس سازش کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اسلام اور شعائر اسلام کے بارے میں جس طرح مسلمانوں کے اندر غلط فہمی اور بے توقیری اور ہلکا پن پیدا کیا جا رہا ہے، اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ تہذیبی ارتداد کی صورت میں لوگوں کو فخر ختم ہو جائے گا اسلام پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، افاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بس یہی ایک طریقہ ہے کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار خوتن سے نکال دو، کہ یہ اگر کر گزرو گے تو پھر تم کامیاب ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کس غیر محسوس انداز میں ہماری نئی نسل، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں گھر سے سیکھ لیتے ہیں، ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں پہلے دن سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کے فیوز و برکات سے پوری طرح فیضیاب ہو رہی ہیں، لیکن جو عالمی سطح پر اسلام کے خلاف سازشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اثرات دکھا رہی ہیں، اور اس کی بھی پوری پلاننگ ہے کہ مسلمان ان کی اصطلاحات کو غلط معنی پہنا دیے جائیں، ان کے قابل عزت جو طبقات ہیں ان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے، ان کی سوچ اور فکر کے زاویے تبدیل کر دیے جائیں۔ یہ آج نہیں، آپ دیکھ لیں برے صغیر کے اندر 1857 کے اندر 1857 ملا اور مولوی اور مولانا کتنا بڑا لفظ ہے اور کتنا قابل احترام رہا ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ 1857 میں صرف 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ عام لوگوں کی تعداد الگ ہے، اس لیے کہ علماء قیادت کرتے تھے اور لوگ علماء کی باتوں کو سنتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ تو مولوی کو کس طرح بے توقیر کیا ہے، برے صغیر کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ اپنا اردو ادب دیکھ لیں تو آپ کو ایک دور میں یہ نظر آئے گا کہ مولوی کا لفظ کتنا قابل احترام ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کس طرح بے توقیر کیا گیا کہ میری طرح کا یہاں بیٹھنے والا شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مولوی کہے، اس لیے کہ مولوی کے لفظ کی عزت ہی ختم ہو گئی۔ میں یہ بات نہیں کرتا کہ کیوں ختم ہوئی ہے، کیسے ختم ہوئی ہے، لیکن ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ آپ کی کیا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یہ کون سے مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں تو آتا ہے کہ اتنی زبردست شستہ انگریزی لکھتے تھے، کامریڈ ان کا اخبار، کہ انگریز اپنے بچوں کو ان کی لکھی ہوئی انگریزی پڑھاتے تھے۔ انگریزی زبان و ادب کا اتنا بڑا شخص مولانا لکھتا ہے۔ آپ کے ادھر وزیر آباد میں
مولانا ظفر علی خان، یہ کون سے مولانا تھے؟ بابا اردو مولوی عبدالحق علی ھذا القیاس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی ہو یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ مولانا اور مولوی کا لفظ لکھنا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، بہت بڑی عزت سمجھتے تھے، لیکن اس لفظ کو کس طرح بے توقیر کیا گیا۔ آپ کا اردو ادب جو اس وقت ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نہیں بیسیوں مثالیں ایسی نظر آ جائیں گی کہ ہماری اصطلاحات ہوں یا صوفی اور ملا کا طبقہ ہو یا وہ تمام طبقات جن کی اس امت کے اندر اس طرح عزت تھی کہ وہ اسلام کے شاعر کہلاتے تھے، وہ سارے کے سارے بے توقیر کیے گئے۔ یہ صلوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود، سلام، دعا، عبادت، نماز، یہی ہے نا صلوات کا مطلب۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اردو ادب میں صلواتیں سنانا، صلوات کا مطلب ہے گالیاں دینا۔ یہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بچوں، یہ کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم کالج اس دور میں قائم ہوا، انگریز کے دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اندر اردو زبان کے فروغ کے لیے، اور اس میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ اردو کے اندر ایسے محاورے اور ایسے چیزیں داخل کی جائیں کہ اور اصطلاحات کا مطلب اس طرح بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کی جو علامات اور ان کے شاعر ہیں وہ ان کی نظر میں بالکل بے توقیر ہو کے رہ جائیں۔ تو صلواتیں سنانا گالیاں نکالنا، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہونا، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہونا تنگ نظری کی علامت ہے۔ دو ملا پر مرغی حرام، مولوی کا جو ٹوٹل کیلیبر ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آنتوں کا کل واللہ پڑھنا یہ اللہ کے کلام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ وہ محاورے تلاش کریں ذرا، یہ سارے کے سارے جس میں باقاعدہ طور پر علماء، اسلامی اصطلاحات اور ہمارے وہ تمام علامات جو ہمارے ہاں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ان کی کس طرح بے توقیری کی گئی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آج کی نہیں، ایک مدت سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو، ان کی نئی نسل کو اسلامی شاعر کے بارے میں ان کی غیرت کو ختم کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے دل کے اندر اسلامی اصطلاحات کی عزت ہونی چاہیے، وہ الفاظ ان کی حرمت ہونی چاہیے۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے الفاظ کا صحیح چناؤ کریں۔ بھئی الفاظ کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے کئی دفعہ یہاں سنا ہوگا، میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرے، ہر آدمی علامہ ہے۔ وہ علامہ اقبال جیسے لوگ تو صدیوں میں ایک آدھ پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں ہر اٹ پٹو تے علامہ نکل پیندا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ الفاظ کی حرمت بھی ضروری ہے، چناؤ میں احتیاط کرنی ضروری ہے۔ ہر لفظ ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، الفاظ کا اپنا پروٹوکول ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے شاعر اور علامات کیا ہیں، ان کے روحانی پہلو ہماری نظروں میں ہونے چاہیے، ان کے انسانی شخصیت پر جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ ہماری نظر میں ہونے چاہیے، اور ان کی حرمت کا جب ہم خود لحاظ اور خیال رکھیں گے تب دنیا ان کو مانے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نا دوسرے آدمی کو مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے اس پر، اس نے کوئی اس کا معاملہ، کوئی اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ معاہدے کو توڑا ہوگا، کوئی چیز کو نظر انداز کیا ہوگا، تو وہ اس کو مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا نام بھی لے رہا ہے۔ اتفاق سے اس کا نام محمد تھا، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ محمد، اس کو مار رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ محمد تم نے خیانت کی ہے، محمد تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے وعدے کو پورا نہیں کیا، ساتھ ساتھ نام لے رہا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تو بالآخر رہا نہیں گیا ان سے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ،
اگر تم نے اس کو مارنا ہی ہے، اگر یہ تمہارا کوئی مجرم ہے، دیندار ہے، تو اس نام کے ساتھ پکار کے تم اس کو نہیں مارو گے کہ نام محمد کی بے حرمتی برداشت نہیں کی، اس لیے کہ یہ وہ مقدس نام ہے کہ جو ہماری عزت ہے، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے محمد، لفظ محمد۔ اس لیے کوئی شخص اگر کوئی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس نام کی حرمت اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نام لے کر اس کو آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ اس سے کہیں اس نام کی عظمت جو ہے اس پر حرف نہ آئے۔ فرمایا کہ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا حضرت عمر نے، فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا یہ نام نہیں ہوگا، اس کا اور نام رکھ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں ہمارے لیے بڑی قابل توجہ ہیں کہ ایک تو اسلامی شاعر، کوئی ایسا عمل نہ ہم سے سرزد ہو کہ اسلامی شاعر کی بے حرمتی ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں کئی بیوقوف لوگ، ایک آدمی نے کوئی معاملہ گڑبڑ کیا ہے اور اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو پہلی بات ہی یہ کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بھئی اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ اس کو ویسے ہی شرم دلاؤ، داڑھی کی بے توقیری کیوں کر رہے ہو؟ کیا داڑھی لوگوں کو اس بات پر ابھارتی ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھے اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کی داڑھی کو دیکھ کر، کہیں اس کے عمل کو دیکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری نہ کر دیں، اس کے اپنے اعمال کو اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بلکہ یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے، میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، اس کو شرم کرنی چاہیے کہ میں جب خدا کو مان چکا ہوں، خدا کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ملاوٹ کروں، میں جھوٹ بولوں، بددیانتی کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ سارے اعمال مجھ سے سرزد ہو؟ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر شخص اسلام کا نمائندہ ہے، ہر شخص اسلام کا نمائندہ ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ جو پرفارم کر رہا ہے یہی اسلام ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے، ختم شتم پڑھا اور دفن کر دیا اور وغیرہ وغیرہ، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسلام ہے؟ یہ تو اتفاق ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کون سا کمال ہے؟ ہمارا کمال تو اس وقت آئے گا جب ہم شعوری طور پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس دین کو سمجھیں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کو دریافت کریں گے اور اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں گے، اپلائی کریں گے، تب ہم مسلمان کہلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شاعر اسلام کی عزت اور حرمت کا اسی وقت پاس ہو سکتا ہے جب میں اور آپ پہلے شعوری طور پر اسلام کو پہچانیں، اور اسلام کی علامتیں اور نشانیاں جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے، جب ہم خود ان کو سمجھیں گے، ان کی عزت اور احترام لحاظ اس کا کریں گے، تو پھر ہمیں اس پر فخر بھی پیدا ہوگا۔ پھر ہم دوسروں سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کی علامت ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان کی بے توقیری کرے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، تو آپ اس حدیث کو ذہن میں لائیے کہ جو اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت کے قریب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک پوری امت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ ان کے بعد کروڑوں اربوں لوگ گزر گئے اور قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے لوگ ان کے نام لیوا ہوں گے، ان کے مذہب پر ہوں گے۔ تو وہ تو ایک خاص مذہب اور قوم کی نمائندگی اور اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن آپ شاعر اسلام کی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے اظہار کے لیے
کہ اب وہ مسیحیت اور عیسائیت کے نمائندے نہیں ہیں، ان کے پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اسلامی شاعر ان کی عزت اور حرمت کا اعلان فرمائیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، احرام باندھیں گے، حج اور عمرہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کس مذہب کی علامت ہے؟ عیسائیت کی علامت ہے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مسیحیت اور عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک اسلامی شاعر کو اپنایا نہیں جائے گا، اسلامی شاعر کی عزت اور حرمت ذہن میں راسخ نہیں ہوگی، جب تک لوگ اس عزت اور حرمت کا عملی طور پر اس دینی غیرت کا مظاہرہ نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک کسی انسان کا اسلام اور اس کا مسلمان ہونا پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر کس طرح مسلمانوں کے اندر خاص طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اسلام سے، اسلامی شاعر سے، ان کی جو تہذیب اور کلچر روایت ہے، ان کی جو زبانیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو جائے، اور اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں کہ غالب قومیں کیا کرتی ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مغلوب قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت یہ ایک پوری تہذیبی کشمکش ہے پوری دنیا کے اندر، اور صرف یہ کشمکش کو بہت زیادہ مذاہب کے درمیان اور بہت زیادہ تہذیبوں کے درمیان نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، مغرب کی سیکولر تہذیب اور اس کے مقابلے میں مسلمان تہذیب، اسلامی تہذیب، یہ کشمکش جاری ہے، جس کا ایک منظر آپ نے جو کرناٹک کے اندر دیکھا ہے، تو یہ اس کا ایک منظر ہے کہ حجاب یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اسلامی شاعر میں سے ہے، تو مسلمانوں کے شاعر کو ٹارگٹ کرنا، لوگوں کے دل کے اندر اسلامی شاعر کی بے حرمتی اور ہلکا پن، اس کو فروغ دینا، اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اور اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ مغرب کے فکری غلبے کے پس منظر میں عورت کا کردار دیکھیں، اور اس کو کس طرح انجیکٹ کیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ بالکل سامنے ہمارے یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ مغرب کا سب سے بڑا ثقافتی ہتھیار عورت ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر عورت ہے ثقافتی ہتھیار، کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اب پیچھے آپ نے دیکھا فرانس کے اندر جو کچھ ہوا، ابھی جو کچھ انڈیا کے اندر، کرناٹک کے اندر ہوا، مسلمان بچی جس طرح وہ ڈٹ کے اس نے صحیح معنوں میں وہ بچی آج ہماری بچیوں کے لیے رول ماڈل بن گئی، اس کی غیرت، اس کی عظمت کو سلام۔ علامہ اقبال نے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے نام، وہ ایک بچی کا جو کردار تھا، جب ترکوں کی اور اتحادیوں کی لڑائی تھی اور وہ بچی مسلمان بچی کس طرح مسلمان شہداء اور زخمیوں کو دیکھ رہی تھی، پانی پلا رہی تھی، تو علامہ اقبال نے اس بچی کی غیرت اور اس کی عظمت کو فاطمہ بنت عبداللہ کے نام پوری نظم لکھ ڈالی۔ تو وہ سارے لوگ جو اسلام کے شاعر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہماری عزت ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مغرب کے تہذیبی غلبے کے پس منظر میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو اسلامی شاعر کے ساتھ مناسبت پیدا ہو،
اس کے روحانی، نفسیاتی اور تہذیبی جو اثرات ہیں ان پر ہم بات کریں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، مساجد کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ اس پر حوصلہ افزائی کی جائے کہ اگر اسلامی علامات اور یہ شاعر یہ بے توقیر ہو گئے تو ان کی بے توقیری کا مطلب اسلام سے دستبردار ہونا ہے. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہماری نئی نسل قرآن مجید سے جڑے. اور میں بار بار یہ موقع بنتا ہے تو بات کرتا ہوں کہ اس حکومت کی بڑی کمزوریاں ہوں گی، بہت سارے پہلوؤں سے تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کہ یکساں قومی نصاب اور تمام بچوں کا 6 سے 12ویں تک قرآن مجید کے ترجمے سے گزر کر جانا، یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور اس پر یہ حکومت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. اس لیے کہ ہماری اگلی پیڑھی اور نسل جب قرآن سے جڑے گی تو تبھی ان کو اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا اور ان کی جو دینی غیرت ہے وہ ہمیشہ بیدار رہے گی. تو اب یہ وہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی نسل جو ہے اس کے اندر اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے مذہب اور دین کے ساتھ ان کو جوڑیں اور اس پر فخر پیدا کریں. اس سے بڑی یعنی احساس کمتری اور نفسیاتی طور پر پسماندگی کا اور کیا ہوگا کہ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جو پنجابی بولے اسے لوگ ان پڑھ کہتے ہیں، اردو بولنے والا تھوڑا بہت پڑھا لکھا، اور جو انگریزی بولے انگریزی وضع کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا. بھائی انگریزی بولنا یہ زبان سیکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی روایات وہ ہیں جن کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنے بچوں کو لوگ اپنی زبانوں میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم ہے کہ ہمیں نہ اپنی زبان پر کوئی فخر ہے، نہ اپنے کلچر پر کوئی ہمیں فخر ہے، نہ اپنی زبانوں کی جتنی یہ زبانیں رچ ہیں اور جتنی لوگ دانش آپ کو اپنی مادری زبانوں کے اندر نظر آتی ہے، افسوس کہ اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے کلچر روایت کے ساتھ جڑنا اور اس پر فخر پیدا کرنا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. جب ہم اس انداز میں سوچیں گے تو پھر کسی دوسرے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پھر دوسرے سے بھی ہم تقاضا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت عالمی سطح پر ہو یا ہندوستان اور پاکستان کی سطح پر ہو، ہمیں اپنے طرز عمل پر دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس سے بڑے افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہندوستان کے اندر مسلمان شدید خطرے میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پاکستان کو دیکھیں تو یہاں اسلام شدید خطرے میں، ہندوستان میں مسلمان خطرے کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر اسلام خطرے کے اندر ہے. وہاں جو خطرہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرناٹک کی اس یونیورسٹی اور کالج کا جو واقعہ اس بچی کے ساتھ جو پیش آیا حجاب کے حوالے سے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے لعنتیں بھی بھیج دی ہیں. لیکن کچھ اپنے حال پر بھی غور کریں. یہاں جو اسلام کا حلیہ ہم نے بگاڑا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. میں تو یہاں کے بارے میں میری رائے تو بڑی سخت ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ سنتے بھی ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں کہ شعار اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. کہاں ہے شعار اسلام؟ یہاں تو لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کے شاعر بنائے ہوئے ہیں. ہر مسلک کی علامتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ دیوبندی مسلک کی علامات ہیں، یہ بریلوی مسلک کی علامات ہیں، یہ اہل تشیع کی علامات ہیں، یہ اہل حدیثوں کی علامات ہیں. آپ ان کی مسجدیں بھی پہچان سکتے ہیں، ان کے خطبوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی ایون کے ظاہری وضاقتہ سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس حلیے کا آدمی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کے فضل سے نام بھی اتنے مخصوص ہو گئے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ سکینہ بی بی، فاطمہ الزہرا، غلام حسین اور محمد عباس، محمد حسین، محمد حسن، فلاں فلاں، یہ سارے شیعہ ہیں.
عبد الغفار، عبد الجبار، عبد القدوس، عبد القادر سب وہابی ہیں، غلام نبی، غلام رسول اور عبد المصطفیٰ وغیرہ اس طرح کے نام سارے کے سارے بریلوی ہیں، اور ابو ہریرہ، اکاشا اور فلاں فلاں نام یہ سارے کے سارے یقینی طور پر سپاہ صحابہ اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دیوبندی ہیں۔ تو ناموں سے ہمیں پتہ ہے، شکل سے پتہ ہے، کرتوتوں سے پتہ ہے کہ حضرت کا تعلق اسلام سے ہو نہ ہو، فلاں مسلک سے ان کا ضرور تعلق نظر آتا ہے۔ جو حلیہ ہم نے اسلام کا بگاڑا ہے پاکستان کے اندر کہ آج کسی مسجد میں اسلام کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کسی فرقے کی دعوت نہ دیں۔ ہم نے یہاں عزم کیا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے میرا مسلک ہے، آپ کا بھی کئی لوگوں کا کوئی اور مسلک ہوگا، ہوتا رہے، آپ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل بھی کریں۔ کسی نے رفع دین کرنا ہے تو کر لے، اگر کسی نے آمین کہنی ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کسی نے کسی اور انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ جانے اور بندہ جانے، اس میں میرا اور آپ کا کیا مسئلہ آ گیا بھائی؟ ہم یہاں اسٹیج سے، مساجد سے، ہر جگہ سے اسلام کی دعوت ہونی چاہیے، مسلک کو لوگوں کی ذاتی تحقیق اور ذوق پر چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بتائیں۔ اس بچی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ہندوستان اور کرناٹک کے اندر، مجھے یہ بتائیں کہ ان ہندو گنڈوں نے کس نے اس سے سوال کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمیں تمہیں ذرا پوچھنا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیثوں کے شیعہ ہو۔ دنیا پوری اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان مسلمانوں کا حال دیکھیں، اور پاکستان کے اندر اسلام کا جو حلیہ ہم نے بگاڑا ہے، اور لوگ اتنے متعصب ہیں، مولویوں کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اتنے متعصب ہیں، ہمارے عوام اتنے متعصب ہیں کہ وہ مسلک سے ہٹ کر بات کرنا اور سوچنا اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی بندہ اس انداز میں بات کرے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ رلا ملا ہے، یہ جی گول گول آدمی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے مسلک کیا ہے۔ مسلک کو چھوڑے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں، ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس فرقہ واریت کا برا ہو جس نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، نتیجے کے طور پر نئی نسل اسلام سے دور ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ فرقہ واریت سے نفرت کرتے، لوگ اسلام سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ تو بڑا شکوہ ہے اور بجا طور پر ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان شدید خطرے میں ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ادھر مسلمان خطرے میں ہیں تو اسلام پاکستان کے اندر اسلام خطرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔